شوکت بسرا صاحب آپ تینوں کی گفتگو بڑی توجہ سنیں. ان کو میں نے زحمت اس لیے دی آج تجزیہ کاروں کے ہمراہ کہ وہ خود بھی اپنی ذات میں ایک تجزیہ کار ہیں. بسرا صاحب آپ نے بھی پیپلز پارٹی اور پھر پی ٹی آئی دو بڑی جماعتوں کے رنگ دیکھ لیے. عید کا موقع ہے, کیا پیغام دیں گے آپ میاں محمد نواز شریف کو اور جناب آصف علی زرداری کو عید کے اس پرمسرت موقع پر؟ کوئی سنجیدہ گل نہ ان کرے ہو, پیغام دیو کو اچھا جائے. اجمل جامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ. سب سے میری تو میں خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے دانشوروں کے ساتھ آپ نے مجھے ایک ادنا سیاسی کارکن کو بلا لیا. بہت تجربہ کار لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ ہمارا احساس ہیں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں, عمران خان ہوں, ہم بات اگر شروع کریں جو آپ نے کہا پیغام کیا دیں گے, پیغام اگر ان کو دینا مقصود ہوتا تو آج پاکستان میں جمہوریت نہ ہوتی. بدقسمتی سے ہم جس بحث کو لے کر چل رہے ہیں, یہاں پر کبھی پاکستان میں جمہوریت کو جمہوری رویہ نہ کسی کا ہوا ہے. یہاں پر ڈے ون سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا, آج تک ہم یہ نہیں ثابت کر سکے کہ ان کی جو موت تھی وہ طبی تھی یا غیر طبی تھی. ان کو ایمبولینس میں ہی کہا گیا کہ جناب ایمبولینس میں ان کی موت واقع ہوگی, اور وہ جو بانی پاکستان تھے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. یہ کہنا کہ جی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, وہ جناب لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرواتے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک آئین ہے جس کے اندر جیسے ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں, آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل, تو اس کے لیے ہمیں یہ تو تعین کرنا ہوگا کہ نظام ہے کیا پاکستان میں. ہم نے تو یہی پڑھا کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام ہے, پارلیمانی نظام. اچھا میں پارلیمانی نظام, میں لوکل باڈیز پہ آتا ہوں, پارلیمانی نظام ہے. لیکن مجھے بتائیے, یہ کہنا کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, وہ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, وہ ڈیلیور کر نہیں سکتے, موروثی سیاست ہے, وہ الیکشن نہیں کرواتے پارٹی میں. او بھائی, پہلے ہم یہ تو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اداروں میں جو آئین نے ہمیں واضح کیا ہے کہ ہر ادارے کی کیا ڈومین ہے, ہر ادارے کا کیا رول ہے. آپ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر کوئی جو سیاستدان ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو چلا سکے, جمہوریت کو قائم کر رکھ سکے. اور ایک ٹینیور میں 5 سال میں 3 4 5 پرائم منسٹر بدل گئے, لیکن چیف آف آرمی سٹاف ایک رہا. پچھلا باجوہ صاحب کو لے لیں, انہوں نے کتنے وزیر اعظم بدل دیے. پہلے تو ہمیں اس بحث کو دیکھیں. اگر آپ کے سابقہ وزیر اعظم, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کے سابقہ وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے زمان پارک میں بیٹھ کے کہ میں نے ان چوروں سے نہیں ملنا, بات اگر کرنی ہے تو میں نے کہیں اور کرنی ہے. وہ کیسی جمہوریت ہے؟ جامی صاحب, حقائق بڑے تلخ ہیں. کوئی یہاں پر ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتا نہ. اگر تو بات حقائق پہ کریں گے تو میرے خیال میں ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں گے. آج بھی ہم اسی بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نے خوشی سے ایکسٹینشن دے دی, آپ جماعتوں نے دے دی. اور بھائی ہماری سنتا کون ہے؟ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سیاستدان کہ یہ ملک کو آگے لے کے چل سکیں. پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں جمہوریت رہی کتنی ہے. ایک منٹ, جمہوریت کتنی رہی ہے. یہاں پر یحییٰ خان کو لے لیں, ایوب خان کو لے لیں, ضیاء الحق کو لے لیں, پرویز مشرف کو لے لیں, یہ تو ڈائریکٹلی آ کے ملک پہ قبضہ کر لیا نا. اور باقی تو چھوڑ دیں, جو پرائم منسٹر آتے ہیں ان کی کیا معاملات ہوتے ہیں, کس طرح ان کو چلنے دیا جاتا ہے. یہاں پر ابھی میں چلے عمران, آپ نے ہماری پارٹی کی بات کی, خان صاحب کا کیا قصور تھا؟ ہمیں کہا گیا کہ جی یہ ہمارے پہ چارج شیٹ یہ تھی کہ جناب وہ جی ہماری بات نہیں سنتے تھے, یہ رشیا خود چلے گئے تھے, امریکہ ان سے ناراض تھا. او بھائی, آپ انڈیا آپ کے ساتھ آزاد ہوا ہے, کیا وہاں پہ یہ حالات نہیں تھے؟ آج میں پھر کہتا ہوں, وہاں پر کیا غربت نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے, مسائل نہیں ہے, کیا وہاں نظام نہیں چل رہا؟ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے. یہاں پر ابھی دیکھیں نا, اس الیکشن میں چلیں, سننے میں آپ کی بڑی اچھی لگتی ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ تگڑے نہیں کریں گے نا, اور راتوں کہیں اور جا کے, تب تک یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے اور کہیں اور جب پنگے چڑھائیں گے تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو نکل رہے ہیں ابھی تک. میں نیائی صاحب سے حوالہ لے لوں. ایک فکرہ جامی صاحب, ایک فکرہ جامی صاحب, ایک فکرہ. اگر باجوہ میں کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف, ماضی میں یہی ہوتا ہے نا, طاقتور کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ سیاستدان اس قابل نہیں ہے ملک کو چلا سکیں. وہ آج
وہ وزارت عظمیٰ کا کام بھی وہی کرتے ہیں, وزیر خارجہ کا کام بھی وہی کرتے ہیں, وزیر خزانہ کا بھی وہی کام کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں نا کیا ہے کہ آپ نے جب عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرنا, عوام کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھیں گے, آپ نے الیکشن ہوا, یہ کون لوگ ہیں کیا ان کے, میں پھر کہتا ہوں واللہ و خدا رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم ظاہر عید کے شو میں بات کر رہے ہیں, کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن ہوا ہے کہ عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو, اور آج کیا ہوا ہے, وہ لوگ جو ہارے ہوئے ہیں, وزیر اعظم ہارا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ ہاری ہوئی ہے, آپ زبردستی آپ اس طرح گن پوائنٹ پہ, تو ملک کس طرح چلے گا؟ جامی صاحب, حفیظ نیاز صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جن وزیر اعظموں کو نکالا گیا, میری گل سننا, میں بڑا پرانا ادنا جا ورکر ہاں, میری گزارش سن لو. میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے جب تک وہ نہیں کرے گا آپ کا پاکستان آگے نہیں جا سکتا. آپ نے جس وزیر اعظم کو نکالا, کیا بندوق کے زور پہ نکالا, اور کہا کیا کرپٹ, چلیے غدار, ٹھیک, انکمپیٹنٹ, یہی کہا گیا نا, میری گزارش یہی کہا گیا نا. ابھی بھی پنجابی کے اندر ڈلے بنا کچھ نہیں بگڑیا, پاکستان کو یہ بڑی ہم نے قربانیوں کو حاصل کیا ہے. نیور ٹو لیٹ, یو آر رائٹ. شوکت بسرا صاحب, یہ گفتگو آپ نے دیکھی جنرل صاحب کی, اب فرمائیے اس وقت اگر آپ کو جو جنرل صاحب کی سجیشن ہے کہ خان صاحب اگر سمجھتے ہیں مقبول ترین رہنما ہے, تو ان کی ذمہ داری بھی پھر سب سے زیادہ ہے, اور انہیں پہل کرنی چاہیے, اور کمیٹی بنا دینی چاہیے, کسی کو اختیار دے دینا چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کو انگیج کرے. آپ پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, پولیٹیکل ورکر کو تو اس رائے سے ایگری کرنا چاہیے. جامی صاحب جتنی مرضی باتیں کر لیں, جامی صاحب جتنی مرضی کر لیں باتیں, بات ایک ہی ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک ہی مشورہ ہے, جب تک ہم آئین پاکستان پہ عمل نہیں کریں گے, جس کا جو رول ہے اس کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے, یہ ایک جنگل کا قانون رہے گا. ہم قوم نہیں بن سکیں گے, ہم بطور نیشن آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے کہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. آج 76 سال ہو گئے ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں بھائی, سیاستدان آپ کہتے ہیں انکمپیٹنٹ ہیں, سیاستدان ڈیلیور نہیں کر سکتے. او بھائی ہمیں کرنے دیں, ہم اچھا کریں برا کریں, نظام کو چلنے دیں. جب نظام چلے گا, ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے گا, تو یہاں سننے میں بہت اچھی بات لگتی ہے. میں آپ سے کچھ اور عرض کر رہا ہوں, سننے میں بہت اچھی بات لگتی ہے. کیا مقبولیت جس کی سب سے زیادہ ہے, ذمہ داری بھی اس کی سب سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا انہیں امپاور نہیں کرنا چاہیے اپنی کسی ایپیکس کمیٹی کو یا کچھ رہنماؤں کو کہ وہ ان سیاستدانوں سے بات کریں؟ سنیں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا, میں کہتا ہوں ہسٹری ہے کہ شاید آمریت کے دور میں بھی اتنا برا کچھ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. میں اب بات لمبی ہو جائے گی. انپریسیڈنٹڈ ہے جو کچھ 6 مہینے میں ہوا, 9 مئی کے بعد. چلیں اس کے بعد کیا ہوا, الیکشن ہوئے. الیکشن کے فوری بعد ہمارے دوست ملنے گئے, اور خان صاحب نے کیا کہا کہ میں فتح مکہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں کس سے انتقامی سیاست نہیں کرنا چاہتا, میں ہر کسی سے ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. ہاں ایک بات ہے کہ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے. میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, اور میں آج آپ کی بات کو, آپ کے پروگرام عید کے دن پہ میں کہتا ہوں بہت اچھا دن ہے, عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے. اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا چلے آج ہی سٹارٹ کر لیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ خان صاحب سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ہمیں قتل بھی کریں اور ہمیں کہیں کہ آپ بولیں بھی نہ, آپ بات بھی نہ کریں, آپ ہمارے گھر پہ ڈکیٹی بھی کر لیں, تو بھائی بات عوام کی ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے. آج عوام کا مینڈیٹ واپس کر دیں. ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور خان صاحب پھر بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آج پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے, جو سیاسی انتشار ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب, اور سیاسی استحکام بھی ختم نہیں, معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا جب تک سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا.